یہ جو لندن گئے ہیں عبدالعلیم خان صاحب، کیا ان کی نواز شریف سے کوئی ملاقات ہوگی؟ آپ کی کوئی اطلاع ہے؟ دیکھیں یہ تو مجھے نہیں ابھی اطلاع ملی، لیکن علیم خان صاحب بہت عرصے سے پی ایم ایل این سے رابطے میں ہیں. اچھا. اور ان کے روابط حمزہ شہباز صاحب سے یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ بالکل 100%. اچھا. کہ ان کے پرانے روابط ہیں. اچھا. اور ان کے ذاتی روابط، لیکن اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں علیم خان صاحب سیاست میں راہیں تلاش کر رہے ہیں اپنی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو گروپ ہے جہانگیر ترین گروپ، یہ تو ایک عارضی گروپ ہے نا، پی ٹی آئی کے اندر ہی بنا ہوا ہے. صحیح. جس نے بالآخر اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا ہے. تو علیم خان صاحب شاید مسلم لیگ نون میں راستہ تلاش کریں، ترین صاحب پیپلز پارٹی میں کر لیں. تو ہر آدمی اپنے علاقے، ووٹ اور سیاسی رجحان کے مطابق اپنا فیصلہ کرے گا. تو علیم خان صاحب لاہور میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے آپشن نمبر 1 پی ایم ایل این ہی ہے. اچھا چلے سر، آخری سوال یہ ہے کہ آپ کہاں جائیں گے؟ ہاں ہم کہاں جائیں گے یہ بڑا اہم سوال. دیکھیں ابھی میں نا، ہر آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے. صحیح. دیکھیں میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ میرے لیے نواز شریف صاحب بڑے قابل احترام ہیں. صحیح. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھے لیڈر ہیں. پاکستان میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کے دور میں ہوئی، جب بھی آئے ہیں ڈیولپمنٹ کر کے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب، جن کو ابھی تختہ مشق بنایا جا رہا ہے. صحیح. کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے ملک کی اکانومی کو کہاں رکھا. صحیح. پچھلے 5 سال 100 سے اوپر ڈالر نہیں جانے دیا. صحیح. جس طرح بھی کیا. ہاں بالکل صحیح. میں کہتا ہوں بھائی آپ اس طرح ہی کر لیں. اگر آپ کو اسحاق ڈار صاحب برے لگتے ہیں، ہاں چلیں آپ اس سے ذرا اچھے بن کے 105 کر دیں. ہاں. کیونکہ ملک کی اکانومی ریوالو کرتی ہے اراؤنڈ ڈالر. ٹھیک ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ملک کی جو یہ یعنی اکانومی تھی، اس کے لیے جو بھی اقدامات کیے ہیں، جو گروتھ ریٹ تھا، انفلیشن تھی، جو بھی چیزیں تھیں، انہیں کنٹرول کیا. ٹھیک ہے. اب آپ ان کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں وہ ثابت نہیں ہوئے. ٹھیک ہے بھائی. اور دوسرا یہ کہ وہ بھی چلے گئے لندن. کیوں چلے گئے؟ کہ جب انصاف کی توقع ہی نہیں ہے. ثاقب نثار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا ارشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. تو آپ بھی اس عدالت میں کبھی چلے جائیں گے؟ آپ سے میں کہوں جائیں اس کورٹ میں، جائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. نہیں جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو چاہیے، ابھی بھی وقت ہے کہ اس وقت جو افہام و تفہیم ہے ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی اکانومی کو بچانے کے لیے، ایک جو مشترکہ ایجنڈا ہے، اس کے لیے دیکھیں آپ دشمنوں سے صلح کر لیتے ہیں. صحیح. بھارت سے آپ نے کئی دفعہ صلح کی. بالکل صحیح ہے. اور ملکوں سے صلح کی. بالکل. 71 کے بعد ہم نے تمام معاہدے کیے. اس سے پہلے پانی کی تقسیم کو معاہدے کیے. دشمنوں سے بیٹھنا پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام جانتے ہیں، جن کے پاس تجربہ ہے، ان کے تجربے سے استفادہ کرنا چاہیے. اور اس حکومت کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اکانومی کے لیے انہوں نے 15 بندے ٹرائی کیے ہیں. تو میرا خیال ہے صرف اسحاق ڈار صاحب کو دوبارہ فون کر لیں اور زوم کانفرنس پہ ان سے مشورے لے لیں. اچھا سر، اب اس سے یہ ہم اخذ کر لیتے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون میں رہیں گے اور آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف ہیں. اچھا، میاں محمد نواز شریف آپ کو کہیں جی پھر آپ شہباز شریف کے انڈر کام کریں، تو آپ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نوکری کی تو نخرہ کی. اچھا. دیکھیں بات یہ ہے پھر آپ ان کا جو متکبرانہ مزاج ہے اس سے ایڈجسٹ کر لیں گے. نہیں دیکھیں پہلے بھی ایڈجسٹ کرتے رہے نا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو سیاست ہے نا، یہ صبر برداشت کا نام ہے. یہ چیس ہے، شطرنج کا کھیل ہے. صحیح. بالکل. جس میں صبر و تحمل سے سوچ سمجھ کے آدمی کام کرتا ہے. بالکل صحیح. جذبات میں آ کے نہیں جیت سکتے آپ. اور دوسری بات یہ کہ شہباز شریف کے ساتھ کام کرنا ایک لحاظ سے بہتر بھی ہے. اچھا. کہ جتنا ڈسپلن ہے اور یعنی آپ سمجھیں کہ دیوانہ وار کام کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں 5 بجے، رات 3 بجے تک. بالکل صحیح. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی تمام تر جو آپ خرابیاں بیان کر رہے ہیں، ان کی خوبیاں بھی بیان کر دیں نا. صحیح. کہ لاہور کی شکل جو ہے، خرابیاں میں نے بیان نہیں کی، لیکن ایک جو تاثر ہے. ہاں. تو کیا یہ شہر نظر نہیں آ رہا لاہور کا بنا ہوا؟ بالکل. جتنے پل ہیں، انڈر پاس ہیں، گلبرگ ہے، ایم عالم روڈ ہے، نہر ہے، جتنی سڑکیں ہیں، میٹرو ہے، یہ سارا کچھ جو ہے کس نے بنایا ہے؟ صحیح. اس شہر کا موسم تو وہی ہے. بالکل صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی اختلافات یا سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن جس شخص کی جو خوبی ہے وہ بیان کرنی چاہیے اور جو خرابی ہے وہ بھی بیان کرنی چاہیے، لیکن پھر اس کی قیمت بھی ادا کرنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے سر. آپ کے لیے نیک تمنائیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر.